کہ موجودہ مرکزی کابینہ نے اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام تر تنظیمی آئینی قوانین کو پامال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ ان کے ہاں تنظیم اور آئین کی کوئی حیثیت نہیں۔ جہاں تک ان کے عہدوں اور من پسند لوگوں کے انتخاب کی سرحدیں ہیں، اس دائرے میں کارکنوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ معزز ساتھیو، چونکہ آپ لوگوں کو بخوبی یہ علم ہے کہ بساط پر چند افراد کی اجارہ داری قائم ہے جو اپنے عہدوں کی دفاع کے لیے پوری تنظیمی ساخت کو نقصان دینے سے ذرا برابر نہیں کتراتے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ کارکنوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور تنظیمی کاموں کو کتنے خلوص اور اعتمادی و سنجیدگی سے سر انجام دے رہے ہیں۔ بدبختی سے تنقید برائے تعمیر کے ایجنڈے پر بحث و مباحثہ کرنے والوں کو تنظیم دشمن اور پروپیگنڈا کرنے والے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ حالانکہ تنقید کرنا ایک تنظیم کے لیے اتنا فائدہ مند ہے جتنا ایک جسم کے لیے مسلسل صاف و شفاف ہوا پوری کرنا۔ ان کے کان تنقید کرنا کسی بڑے جرم سے کم نہیں۔ جب کوئی کارکن سوال اٹھاتا ہے تو اجارہ داری پر قائم مرکز مختلف حربوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کارکنوں پر الزام تراشی کر کے بالآخر من گھڑت فیصلے لے کر ان کو تنظیم سے فارغ کر دیتا ہے۔ حالیہ مسئلوں میں سینئر کارکنوں کو تنظیم سے فارغ کرنا اجارہ دارانہ سیاسی پالیسیوں کی کڑی ہے جو بساط کے اکثریتی کارکنوں کو مرکز سے لاتعلقی کا اعلان کرنے اور الگ زون بنانے کا سبب بنے۔ بساط کے حقیقی وارثوں، بساط چند افراد پر مشتمل مرکزیت کی ملکیت نہیں بلکہ بساط کو منظم اور مستحکم بنانے کے لیے بلوچ طلباء نے شبانہ روز اپنے پسینے بہائے ہیں۔ ایک جمہوری تنظیم کے اندر آئین ایک ادنا کارکن سے لے کر مرکزی چیئرمین تک برابر لاگو ہوتا ہے، مگر موجودہ مرکز کے سامنے آئین صرف ایک کاغذ کے ٹکڑے کی حیثیت سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ کیڈر سازی کے لیے اور کارکنوں کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے لوگ اپنے عہدوں کو قربان کرنے تک نہیں کتراتے، مگر بدبختی سے موجودہ مرکزی چیئرمین اپنے ایک عہدیدار کے دفاع کے لیے سینکڑوں کارکنوں کو تنظیم کا رکن ماننے سے انکار کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثال 9 اکتوبر کو اتر زون کے کارکنوں کا واک آؤٹ ہے۔ جب کارکنوں نے واک آؤٹ کیا تھا تو مرکزی چیئرمین نے ان کے جائز حقوق ماننے اور ان کے تحفظات دور کرنے کے بجائے اپنے بیان میں باقاعدہ 68 کارکنوں کے ممبرشپ تک مسترد کر دیے کہ یہ بساط کے ممبر نہیں ہیں، اور چند روز پھر اپنے دوسرے بیان میں انہی کارکنوں میں چند کارکنوں کی بنیادی رکنیت کو ختم کرنے کا اعلان جاری کیا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر واک آؤٹ والے تنظیم کے ممبر نہیں تو ان کو تنظیم سے فارغ کرنے کے بیان جاری کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ مخلص دوستو، تنظیم لوگوں کے ایک مجموعے کا نام ہے جو ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے متفق اور متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر جدوجہد کرتے ہیں۔ کارکنوں کے بغیر تنظیم اپنی حیثیت پر قائم نہیں رہ سکتا۔ تنظیم کے اندر ہر ممبر کو برابر حق حاصل ہے۔ جب کارکنوں نے اپنی جائز حقوق کے مطالبات کیے تو موجودہ مرکز کو یہ بات گوارا نہیں ہوا اور انہوں نے اس پیچیدہ مسئلے کو ایک پروپیگنڈا کا نام دیا۔ اس کا الزام چند لوگوں پر عائد کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، مگر آج یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ چند افراد نہیں بلکہ اس کاروان میں بساط کے کارکنوں کی اکثریت شامل ہے۔ اگر اتنی بڑی تعداد پر مشتمل کارکنوں کے تحفظات اور اعتراضات مرکز کے چند سلیکٹڈ افراد پر ہے تو یہ اس بات کو پورے بساط سے جوڑنا بددیانتی کے مترادف ہے۔ حق کی بات کرنے والے باہم ساتھیوں، ہم یہاں یہ بات ایک کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ موجودہ مسئلہ ایک یا دو افراد کا نہیں ہے بلکہ ان میں ہر وہ کارکن کے تحفظات شامل ہیں جو موجودہ قیادت کی ناکام حکمت عملیوں اور غیر سیاسی رویوں کی بنیاد پر مرکز سے لاتعلقی کا اظہار کر چکے ہیں۔ اور یہ بات ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو ایک یا دو افراد سے منسلک کر کے شخصیت پرستی اور انا پرستی کا رنگ دینا دراصل
غیر جمہوری مخالف گروپ کی جانب سے اپنی دفاع کرنے اور کارکنوں کی مشترکہ آواز اور اس کامیاب جدوجہد کو غلط رنگ دینے کی ناکام کوشش ہے۔ اس کاروان میں علم و ادب اور سیاست کے میدان میں بلد اور مضبوط گرفت حاصل کرنے والے کارکن شامل ہیں، جو شعوری فیصلہ کر کے وفاق کو مستحکم اور مضبوط کرنے کا اعادہ کر چکے ہیں، اور نہ یہ کسی کے بہکاوے میں آئے ہیں بلکہ یہ نظریاتی کارکن سوچ و سمجھ کر یہ اقدام اٹھا چکے ہیں۔ وفاق کے معزز دوستو، آج ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ وفاق ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔ وفاق کے اصل وارث ان کے کارکن ہیں جنہوں نے طرح طرح کی قربانیاں دی ہیں، اور وفاق کے اصل وارث وہ ہیں جو آئین کو مقدس سمجھ کر آئین کی پاسداری کو ضروری امر سمجھتے ہیں، اور جو لوگ تنظیمی آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دیتے ہیں، اور وہ جو کارکنوں کے جائز پر آواز اٹھانے سے ان کو تنظیم سے باہر کرتے ہیں، دراصل انہی لوگوں کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے آپ کو وفاق کا وارث سمجھیں۔ وفاق کے شعور یافتہ کارکنوں، ہم لوگوں نے حالیہ مسئلے کو بیٹھ کر ٹیبل ٹاک پر حل کرنے کی آخری حد تک کوشش کی تھی، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے نامی گرامی اور سابقہ معزز رہنماؤں نے ثالثی کردار ادا کیا تاکہ یہ مسئلہ بیٹھ کر بات چیت کرنے سے حل ہو سکے، مگر بدبختی سے موجودہ مرکز اپنی مطلق العنانیت پر قائم ہو کر کارکنوں کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کرتے ہوئے اپنے سابقہ غیر آئینی پالیسیوں پر ڈٹے رہے، جو کہ یہ عمل ایک تنظیمی قیادت کی عاملیت کی عکاسی کرتا ہے۔ حالانکہ مرکزی قیادت کی جانب مسلسل غلطیاں اور غیر آئینی عمل سرزد ہوئے ہیں، جن میں غیر سیاسی رویے، جونیئر کارکن کو مرکزی عہدیدار کے معطل کرنے اور مرکزی فیصلوں کی مکمل اتھارٹی دینے، اور مرکزی وائس چیئرپرسن کی جانب سے کارکنوں کی باتوں کا فون ریکارڈنگ، کارکنوں کو مختلف ذرائع سے دھمکیاں دینے، سینئر کارکنوں کا تعلق دیگر تنظیموں سے جوڑنے، کارکنوں کے خلاف فیک آئی ڈیز کے ذریعے پروپیگنڈا کرنے، علاقائیت کے نام پر تعصب پھیلانے کے حربے شامل تھے۔ وفاق کے سچے ساتھیوں، آج کارکنوں کی اکثریت نے سینئر دوستوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وفاق کو ان چند افراد کے ہاتھوں یرغمال بننے کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے، جہاں پر کارکنوں کے جائز حقوق پر ان کی آواز کو مختلف حلقوں کے ذریعے دبایا جاتا ہے، اور دوستوں نے وفاق کو ان کے آئینی اور جمہوری نظام پر کاربن ہونے اور جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاکہ وفاق دیگر مسائل پر ہٹ کر صرف تعلیمی اداروں میں طلباء کے حقوق اور ان کے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری کر سکے۔ اور ہم وفاق کی اس ساخت کو بحال کرنا چاہتے ہیں جہاں کارکنوں کے تحفظات کو دور کرنے اور ان کے سیاسی حقوق کی فراہمی کی گنجائش ہو، جہاں ہر ممبر کو اظہار رائے کا حق حاصل ہو، جہاں پوری تنظیم پر چند افراد کی اجارہ داری قائم نہ ہو، جہاں اقربا پروری کی کوئی گنجائش نہ ہو، جہاں جمہوری نظام کی بحالی ہو، جہاں پر ہر ایک کارکن کو قدر اور احترام حاصل ہو، جہاں آئین کی مکمل باقاعدگی ہو، جہاں دوسرے طلباء تنظیموں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم ہو، جہاں کتاب کلچر کو فروغ دینے اور طلباء کے تعلیمی مسائل حل کرنے کی ہر ممکن جدوجہد اور کوششیں جاری ہوں، اور وفاق کو مکمل طور پر اس کے مخلص اور نظریاتی ساتھیوں کے حوالے کیا جا سکے۔ تو ساتھیوں، ہم وفاق کے کاموں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جلد از جلد مرکزی آرگنائزنگ باڈی تشکیل دیں گے، اور وفاق کو ایک منظم تنظیم کی حیثیت سے تعلیمی اداروں میں بحال کر کے طلباء کے تعلیمی مسائل کو حل کرنے کی ہر ممکن کوشش جاری رکھیں گے، اور بالآخر تمام کارکنوں سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر وفاق کو ایک منظم اور متوازن تنظیم بنانے میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ اور آخر میں ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ جتنے بھی تنظیمیں ہیں، ہم ان سب تنظیموں کی قدر کرتے ہیں،
اور ہم جو بھی اپنے آرگنائزنگ باڈی تشکیل دیں گے اور ہم کوشش کریں گے جتنے بھی تنظیمیں ہیں ہم ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں گے، اور باقی ہم دوسرے تنظیموں کو یہ قطعاً اجازت نہیں دیں گے کہ وہ فساد کے کاموں میں آ کر عمل دخل کر جائے۔ یہ نئی گاڑی تشکیل دینے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو گئی؟ ہم یہ نہیں سمجھتے، کیوں